آج کا لیسن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ سجدے میں جاتے ہیں جناب. اور سجدے میں جاتے وقت بچوں آپ بہت توجہ سے سنیے. سجدے میں جاتے وقت سب سے پہلے ہم زمین پر اپنے ہاتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آج جب آپ سجدہ کیجیے گا تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے سجدے میں جاتے وقت ہاتھ رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد گھٹنے رکھتے ہیں، اور جناب عالی سجدے میں جب ہم جائیں تو اس کے حوالے سے ہمیں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ ہیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم 7 ہڈیوں پہ سجدہ کریں. کتنی؟ 7. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 2 ہتھیلیاں، ٹھیک ہے، 2 گھٹنے، کتنے ہو گئے؟ 4. دونوں پیر 6، اور ناک اور پیشانی 7. ٹھیک ہے جناب. تو ابھی ہم نے کیسے اپنے ہاتھ رکھنے ہوں گے؟ لیول پہ. ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں کو لیول پہ رکھنا ہے، یعنی یہ نہیں ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ادھر. ٹھیک ہے. دونوں لیول پہ. اور یہ لیول کس کے برابر ہونا چاہیے؟ یا تو کندھوں کے لیول کے برابر ہونا چاہیے جب ہم جھکیں سجدے میں جائیں، یا پھر کان کی لو تک. اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے. اس سے کہ یہ نہیں کہ جب ہم سجدہ کریں تو ہمارے ہاتھ اور یہ سر کی یہ پوزیشن ہے، یہ نہیں کرنا ہم نے. سمجھ آ رہی ہے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، اگر آپ کو نہیں سمجھ آئے تو آپ پوچھ لیجئے گا. آپ ہی میں سے میں بچوں کو بلاؤں گی اور پھر میں آپ کے سامنے جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ ہم سجدے کو پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں. ابھی آپ نے زبانی سننا ہے اور اس کو گھر میں جا کے پریکٹس کرنا ہے. دونوں ہاتھ کہاں پہ رکھنے ہیں کس لیول پہ سجدے میں جاتے ہوئے؟ کندھوں. ٹھیک ہے. میکسیمم کان کی لو تک، اس سے اوپر نہیں جانے چاہیے. دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں وہ نارمل ہونی چاہیے، نہ تو ہم ایسے کر لیں اور نہ ہی ہم ایسے کر لیں، نارمل سیدھی. ٹھیک ہے. قبلے کے رخ ہو جائیں گی. اور دونوں جو پاؤں کی انگلیاں ہیں وہ بھی قبلہ رخ ہونی چاہیے، یعنی اندر کی طرف مڑی بھی ہونی چاہیے، اور دونوں پاؤں جڑے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. یعنی کہ پاؤں کے درمیان گیپ ہو. دونوں ایڑیاں ملائی جائیں گی، اور پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کا رخ کیا ہوگا؟ قبلہ کی طرف ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہمارا سینہ ہے، اور یہ جو ہمارا پیٹ ہے، اور یہ جو ہماری رانیں ہیں، ٹانگیں جو ہیں، یہ جو ہیں ان کو ہم نے کس طرح رکھنا ہے؟ زمین سے اونچا رکھنا ہے. کیسے رکھنا ہے؟ اونچا رکھنا ہے. اور اسی طرح سے ہم نے اپنی یہ جو کونیاں ہیں، کونیاں تو سمجھتے ہیں نا آپ، ان کو زمین پہ نہیں بچھانا. ٹھیک ہے. کسی نے بھی نہیں بچھانا، نہ لڑکیوں نے نہ لڑکوں نے، بلکہ ان کو اوپر رکھنا ہے، زمین سے اونچا رکھنا ہے، اور اپنے پہلوؤں کو کشادہ رکھنا ہے. مینس کہ ایسے. ٹھیک ہے. اگر ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اٹس لائک دس ون. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ چل. تو جناب سجدہ کرتے وقت ہماری پیشانی اور ہماری ناک کس پہ ہونی چاہیے؟ زمین پہ ہونی چاہیے. ہمارے ہاتھ کس لیول پہ ہونے چاہیے؟ کندھوں کے لیول پہ. ٹھیک ہے. اور دونوں برابر لیول پہ ہونے چاہیے، آگے پیچھے ہونے چاہیے؟ برابر لیول پہ. انگلیاں کیسے ہونی چاہیے؟ نارمل. ٹھیک ہے. اور اسٹریٹ، سیدھی سیدھی. ٹھیک ہے نا. اور ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کا رخ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف. ٹھیک ہے. ایڑیاں کیسے ہونی چاہیے؟ پاؤں کی ایڑیاں جڑی ہوئی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو جناب عالی، اور ہاں کونیوں کو کیا کرنا ہے؟ اوپر رکھنا ہے. اور جب ہم سجدے میں جائیں تو سب سے پہلے کون سی چیز زمین پہ رکھنی ہے؟ ہاں. ٹھیک ہے. چلیں، آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں اور ان کو بھولنا بھی نہیں ہے، اور گھر جا کے سمپل سجدہ کریں اور چیک کر لیں کہ آپ کیسے سجدہ کرتے ہیں، اس کو ٹھیک کر لیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ ہی میں سے بچوں کو اٹھائیں گے اور سامنے ادھر کوشش کریں گے کہ یہاں پہ آپ کے سامنے بھی سجدہ کروا پائیں. اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی یہاں پہ کوئی ٹیبل شیبل بچھاتے ہیں تو پھر آپ تاکہ سب دیکھ سکیں اس کو. ٹھیک ہے بچوں. تو جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر.
سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحانہ پاک ہے، ربی رب میرا، الاعلی جو اعلیٰ بلند ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے بچوں کہ ہم اپنی نماز کا آغاز ہی اللہ اکبر سے کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر کبیرا الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔